Assalamu alaikum. This is Sameed from Sigma Properties and I welcome you all to this special edition of Ask Sigma. آج کی ایپیسوڈ میں ہم اسپیشلی اوورسیز پاکستانی کے کویسچنز آنسر کریں گے. سو لیٹس بگن. اب تو جو ہے پراپرٹی لینا بہت آسان ہو گیا ہے ایز کمپیئر ٹو پہلے، مطلب جس طرح مشکل تھا کہ اس کے لیے جو ہے پرچیزر کو بھی آنا تھا. اور اب تو پرچیزر جو ہے اوورسیز جو پاکستانیز ہیں اس کے لیے جو ڈاکومنٹس چاہیے وہ آپ نے اپنا وہ کروانا ہے کہ آپ پاکستانی سٹیزن ہوں، آپ کے پاس نائک آپ ہو. سوسائٹی میں آپ جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، نارملی آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، پکچرز ہوتے ہیں، اور ایک ای میل ایڈریس، میلنگ ایڈریس، فون نمبرز ہوں تاکہ وہ ویریفائی آسانی سے کر سکیں. اور آپ کے ایک نامنی چاہیے ہوتا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ چاہیے ہوتا ہے. جو سی ڈی اے کے رولز ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن وہ زیادہ جو ہے اس کے اوپر وہ کرتے ہیں، وہ بھی بڑے ایزی ہیں اور اس میں اوتھینٹسٹی زیادہ ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے ایک سیٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ ہم آپ کو بھجواتے ہیں، کوریئر کرواتے ہیں واپس. وہ آپ فل کر کے جو ہے لوکل ایمبیسی سے، اپنا پاکستان ایمبیسی سے وہ اٹیسٹ کرتے ہیں. وہ جب آپ واپس بھیجتے ہیں تو ہم فوراً آفس میں اس کو دوبارہ اٹیسٹ کرواتے ہیں، اور فوراً آفس سے اٹیسٹ کروا کے وہ جب ڈاکومنٹس پاور آف اٹارنی بن جاتی ہے تو وہ پرسن جو ہے آپ کے بیہاف پہ پرچیز بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح سیلنگ کا پروسیس بھی ہو سکتا ہے. پہلے جو ہے وہ نان فائلر جو ہیں وہ بھی لے سکتے تھے، لیکن ان کے لیے جو ہے ٹیکسز کا ظاہری بات ہے ڈبل ہوتے تھے. اب اوورسیز پاکستانی کے لیے یہ ایزی ہو گیا ہے کہ اگر وہ فائلر نہیں بھی ہے تو وہ اسٹل پرچیز کر سکتا ہے. اگر اس کے پیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کو 182 ڈیز آؤٹ آف کنٹری ہوئے ہیں، جس میں ظاہری بات ہے اس نے پروٹیکٹر بنایا ہوگا اور وہ پیسے اس نے باہر سے کما کے وہ بھیج رہا ہوگا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں، تو وہ پرچیز کر سکتا ہے پراپرٹی وداؤٹ گیونگ ڈبل ٹیکسز. یہ کویشچن جو ہے بہت اصل میں ڈیٹیلڈ آنسر مانگتا ہے اگر آپ اس میں جاتے ہیں، نیٹی گریٹی میں جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو جو ہے اس کو سمپلیفائی کر کے بتا دیتا ہوں، اور بعد میں کسی دن انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بنا لوں گا میں. ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ ہر بندے نے دینا ہے، چاہے وہ ریزیڈنٹ پاکستانی یا نان ریزیڈنٹ پاکستانی، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، وہ ہر حالت میں آپ نے دینا ہے. پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ آپ نے تب دینا ہے اگر فار ایگزامپل آپ کا گھر ہے یہاں پہ اور آپ نے اس کو آپ خود رہ رہے ہیں تو آپ کو پراپرٹی ٹیکس نہیں دینا. اگر آپ اس کو رینٹل ویلیو جنریٹ ہو رہی ہے اس سے، تو اس رینٹل ویلیو کا جو ہے پراپرٹی ٹیکس آپ کو آئے گا. اور سی ڈی اے سے آپ کو یہ کلیریفیکیشن کرنی ہے، کیونکہ جب آپ اسلام آباد میں کوئی بھی کسی کو رینٹل پرپز پہ دیتے ہیں تو اس کا 1/5 بھی ہوتا ہے. جب 1/5 ہوتا ہے تو یہ سینٹرلائز ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ان کے اس پریمیسز میں رہ رہا ہے، جو نیا رول ہے پاکستان کا. تو آپ اس سے بچ نہیں سکتے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس آپ دے دیں، کیونکہ جب آپ سیل کریں گے یا کوئی بھی مسئلہ ارائز ہوگا تو پھر بھی آپ کو دینا پڑے گا. تیسری چیز جو ہے ہم گین ٹیکس کی بات کریں گے. گین ٹیکس وہ ٹیکس ہے کہ جو گورنمنٹ نے خود اسپیسیفائی کیا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل آپ یہ سیٹ پراپرٹی 2 سال کے اندر اگر آپ بیچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ نے ٹریڈنگ کی ہے. تو ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گین ٹیکس بھی دینا پڑے گا، اور وہ گین ٹیکس آپ کو اسی وقت پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ کا اس سال کیا گین ٹیکس آیا ہے، اسی حساب سے آپ کو دینا پڑے گا. دیکھیں، جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ برے لوگ ہوتے ہیں، جہاں پہ برے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. آپ باہر رہ رہے ہیں، آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے. آپ پاکستان میں سیٹ رول نہیں ہے، ظاہر بات ہے جب منکی بزنس ہوتا ہے تو سارے انٹر ہو جاتے ہیں. آپ نے 2-3 چیزیں جو ہے نا اپنی سیفٹی کے لیے کرنی ہے کہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ساتھ کام کرنا ہے جو ٹیکس دیتا ہو اور جو گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کی پوری ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اس میں آپ نے جو ہے نا 2-3 چیزیں نوٹ کرنی ہے کہ مارکیٹنگ کمپنی کا جو اونر ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کو کوئی ریفرل ہے. دیکھیں، ہم انٹرویو کے لیے بھی جب کسی کو بلاتے ہیں تو آپ کسی کو انٹرویو پہ بھی رکھتے ہیں، جاب پہ رکھتے ہیں، تو آپ ریفرنس منگواتے ہیں کہ آپ ریفرنس دے دیں، کیونکہ کوئی بھی بندہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آ سکتا ہے، اس طرح برا بندہ بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح آپ جو ہے اتنی بڑی چیز لے رہے ہیں تو آپ ریفرل منگوائیں کہ فار ایگزامپل کون سا ایسا بندہ ہے. جیسے فار ایگزامپل میں اکثر میرے کسٹمر ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ میری جان پہچان لیفٹ رائٹ کی نکل ہی آتی ہے، یا کوئی نہ کوئی کسٹمر ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی جان پہچان کا نکل آتا ہے، تو بڑا اچھا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرانزیکشن بہت ایزیلی ہو جاتی ہے پھر. تو یہ آپ اپنے طرف سے جو ہے ایک چیز کیا کریں.
دوسری چیز یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مطلب انہوں نے لعنت بھیجی ایسے شخص پہ جس پہ جو لکھت پڑھت نہ کرتا ہو اور پھر جو ہے کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو جائے ان کے بیچ میں. تو دیکھیں ہم تو ان سے اچھے تو نہیں ہیں نا کہ جب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کرنی ہے تو اس میں آپ بالکل شرم نہ کریں, بالکل بھی اس میں جو ہے یہ آپ کا بالکل حق ہے کہ آپ اگر 50,000 روپے بھی کسی کو دے رہے ہیں تو آپ ان سے ریسیپٹ پکڑیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ جو پاکستانی قوم کا ہے, بلکہ میں نے ڈیلر حضرات میں زیادہ دیکھا ہے کہ کر لیں گے, یہ ایک لفظ ہے آپ کو بہت سننے میں ملے گا, کر لیں گے. آپ نے کر لیں گے پہ نہیں جانا. کیوں کہ کر لیں گے میں ہی چیزیں ڈسپیوٹ ارائز ہوتی ہیں. آپ نے جو کرنا ہے آپ صاف ستھری الفاظ میں ان کو بولیں کہ یہاں پہ لکھ کے دیں کہ آپ یہ کریں گے. جب اگر کوئی مسئلہ ارائز ہوتا ہے تو آپ اس کو دکھا سکیں گے کہ دیکھیں یہ آپ نے کہا تھا کہ میں یہ کر کے دوں گا آپ کو, تو آپ بیک آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں یا اس پہ جرمانہ بھی ڈال سکتے ہیں اس بات پہ. دیکھیں میں آپ کو ایک اس کا جواب جو ہے نا تھوڑا سا اسلامک ٹچ سے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کو جو ہے امن کا گہوارہ بنایا, لیکن سکون نہیں بولا. سکون کس کو بولا ہے؟ گھر کو. دیکھیں سکون ہمیشہ انسان کو گھر میں آتا ہے. آپ جتنا بھی اوورسیز پاکستانی جتنے بھی لوگ ہیں, میں بھی ایز اے اوورسیز پاکستانی, جو سکون مجھے پاکستان میں ملتا ہے وہ مجھے باہر بھی نہیں ملتا. تو جب بھی کوئی مسئلہ ارائز ہوتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ کاش میں پاکستان میں ہوتا تھا. تو اس طرح پوسٹ کووڈ سچویشن کے بعد بھی اکثریت لوگوں سے میں بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم پاکستان میں ہوتے ہیں. یہاں پہ تو ہم بہت زیادہ جو ہے مطلب سخت لاک ڈاؤن ہے یا بہت زیادہ پرابلمز ارائز ہو رہی ہیں, ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے, بچے پاگل ہو رہے ہیں, ہم پاگل ہو رہے ہیں. تو انسان کو گھر یاد آتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سے لوگ فیملیز اب سوچ رہی ہیں کہ ہم نے تو پاکستان میں گھر ہی نہیں بنایا. اب گھر بنانے کے لیے آپ کو کوئی 10 کروڑ روپے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سٹارٹ 20, 25, 30 لاکھ روپے سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی فیوچر پلاننگ اس طرح کریں کہ اگر پوسٹ کووڈ سچویشن جیسے پھر کوئی سچویشن آ گئی, اگر آپ کو جاب چھوڑنی پڑی تو آپ کس طرح پھر جو ہے یہاں پہ موو ہوں گے. تو اس کے لیے آپ کی پلاننگ ابھی سے ہونی چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی آف پلان پراپرٹی لے لیں, چاہے وہ قسطوں میں مل رہی ہو. اس کی زیادہ سے زیادہ کچھ سوسائٹیز کی ڈاؤن پیمنٹ 3 لاکھ ہوتی ہے, کسی کی 5 لاکھ ہوتی ہے, کسی کی 10 لاکھ ہوتی ہے. وہ آرام سے آپ پے کرتے ہیں, آرام سے پے کرتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ آپ جو ہے پے آف کر لیتے ہیں. یہ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے, آپ اپنے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی 5 کروڑ کی ڈائریکٹ کیش پراپرٹی میں جائیں. آپ کے اگر بس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا کیش سنبھال سکیں تو آپ آف لائن پراپرٹی لے لیں اور ابھی سے پلاننگ کریں اس کی. اگر آپ کو فار ایگزامپل کوئی چیز لینی ہے آف پلان میں, اس وقت اسلام آباد میں جو 2-3 جگہیں یہ بہت ہاٹ چل رہی ہیں. ایک بالکل زون 2 ہے. زون 2 وہ جگہ ہے جو ایئرپورٹ کے قریب ہے. تو اب ایئرپورٹ کے قریب متصل جو 2-3 سوسائٹیز ہیں بڑی اچھی ہیں. ٹاپ سٹی بہت اچھی ہے, وہ وہاں پہ آف پلان پراپرٹیز نہیں ہیں, کیش پہ ہیں, لیکن ابھی سستی ہیں, وہ مزید مہنگی ہونی ہیں انہوں نے. یا آپ کیپٹل اسمارٹ سٹی کر لیں, آپ کیا کہتے ہیں ملٹی گارڈنز میں کر لیں, B17 میں ہو گیا, یا فار ایگزامپل اس میں کر سکتے ہیں, I-15 میں کر سکتے ہیں, تاج ریزیڈینشیا میں کر سکتے ہیں. زون 2 کی جو ایگزامپل ہیں وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جو پراپرٹی ایئرپورٹ کے نئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب آئے گی اس کو ہم زون 2 کہتے ہیں. تو اس میں جو سب سے اچھی سوسائٹیز ہیں وہ تاج ریزیڈینشیا, ٹاپ سٹی, کیپٹل اسمارٹ سٹی, فیوچر کی, ایون دو کہ اب اس کرائسس میں اس وقت ہے جو پرابلمز میں ہے, لیکن نووا سٹی بھی ون آف دا بیسٹ سٹیز آئیں گی فیوچر میں جب یہ پرابلمز انشاءاللہ اس کے ختم ہوں گے. ملٹی گارڈنز ہے, فیصل ٹاؤن ہے, یہ سارے ایسے سوسائٹیز ہیں جہاں پہ آپ خرید سکتے ہیں. ابھی سے اگر آپ پلاننگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑے ایزی ہوگا اور فیوچر میں آپ کے لیے وہاں پہ ایک سہارا ملے گا جب بھی آپ پاکستان آئیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں زون 2 میں نہیں, مجھے فار ایگزامپل میں گجرات کا رہنے والا ہوں, یا میں کھاریاں کا رہنے والا ہوں, یا میں لالا موسیٰ کا رہنے والا ہوں, سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں, تو فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ مجھے رباط والی سائڈ پسند ہے, تو رباط سائڈ میں آپ کو 2-3 چیزیں ہیں, بحریہ ہے, روڈن انکلیو ہے, آپ کے ساتھ DHA ہے, 2-3 اس طرح کی سوسائٹیز ہیں. آگے آنے والے وقتوں میں ڈاؤن ٹاؤن آ رہا ہے, اسلام آباد ڈاؤن ٹاؤن کے نام سے ایک سوسائٹی آ رہی ہے, اس پہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ وہ سوسائٹیز ہیں جو آپ خرید سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں میں کشمیر سائڈ کا رہنے والا ہوں یا میں مری سائڈ کا رہنے والا ہوں, تو پھر آپ زون اس طرف چلے جائیں, پارکیو والی سائڈ پہ, بحریہ انکلیو والی سائڈ پہ. یہ والی سوسائٹیاں آپ کے لیے بہت مناسب ہوں گی کہ آپ ابھی سے اس کی پلاننگ کریں اور آپ اپنے لیے پراپرٹی خریدیں اس میں. اس کا بہت زیادہ سمپل وہ ہے, دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ڈاکومنٹ چیک کرنا آپ کا رائٹ ہے. جو بندہ آپ کو ڈاکومنٹس نہ دکھائیں آپ اس کو 1 روپیہ بھی نہ دیں.
اگر پراپرٹی آف پلان ہے تو اس کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ بکنگ کر رہے ہیں اس کے لیے تو ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی فریش پراپرٹی ہے, آپ ڈائریکٹ ڈیولپر سے لے رہے ہیں یا مطلب کسی ایجنٹ کے تھرو ڈیولپر سے لے رہے ہیں. لیکن اگر ریسیل پراپرٹی ہے تو ریسیل کا ایک سیٹ بنا ہوتا ہے ہر پراپرٹی کا, اور وہ آپ کو لوکل اس علاقے کا ڈیلر بتائے گا کہ فار ایگزامپل اس کے یہ کاغذات ہیں, یہ اس کی نام پہ ہے, وہ ویریفائی آپ کروا سکتے ہیں ان کے آفس. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں آپ نے بحریہ میں ایک پراپرٹی لی تو اس کا بہت ایزی طریقہ ہے کہ آپ اس کے جو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ نکالیں, اور وہ جب آپ اس کا کلیئر ہو جائے گا بالکل 0 آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈی ہے, اس کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہے اور ریڈی ٹو پرچیز پراپرٹی ہے. سی ڈی اے میں بھی یہ ہے, سی ڈی اے میں ہم وہ این ڈی سی نکالتے ہیں پراپرٹی خریدنے سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ نکلے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کوئی پراپرٹی ٹیکس نہیں ہے, کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی وکیل یا کوئی عدالت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے اس پلاٹ کے اوپر, تو وہ اس فائل میں آ جائے گا. تو این ڈی سی اگر کلیئر ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈی ٹو پرچیز ہے. تو یہ پیپر آپ نے کاغذات دیکھنے ہیں. رجسٹری انتقال کا بالکل مختلف ہوتا ہے. رجسٹری انتقال آپ کورٹ کی طرف سے جو ہے اس کو ویریفائی کرواتے ہیں وکیل کے تھرو کہ, اور پھر وہ جو ہے لوکل پٹواری کے تھرو کہ یہ بالکل جو لٹھا ہے یہ اس میں, اور یہ زمین جو ہے یہ اس کے نام پہ انتقال ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. فار ایگزامپل میں آپ کو سیٹ رولز بتاتا ہوں کیپٹل اسمارٹ سٹی کے یا کسی بھی سوسائٹی کے, سب کے تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. کیپٹل اسمارٹ سٹی کے تھوڑے سے مختلف اس لیے ہیں کہ وہاں پہ اوورسیز پراپرٹی صرف اوورسیز کو ہی وہ پرچیز شروع میں کروانے دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو کیا چاہیے, ایک پکچر چاہیے اپنی پاسپورٹ سائز, آپ کو CNEC کاپی چاہیے یا نیا کاپ جو بھی ہے, آپ کو اپنا ای میل ایڈریس, میلنگ ایڈریس, فون نمبرز, اور ایک نامنی کی جو ہے آپ کو ID کارڈ چاہیے. ساتھ میں اگر آپ اوورسیز ہیں تو آپ کو ساتھ میں اپنا پاسپورٹ یا ریزیڈنس وہاں کا شو کروانا ہے کہ آپ ریزیڈنٹ ہیں تاکہ وہ آپ کو اوورسیز بلاک میں ڈالیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ رول دوسری جگہوں پہ اپلائی نہیں ہوتا, تو اگر آپ اپنا یہ نہ شو کروائیں کہ میں باہر رہتا ہوں تو اس کے علاوہ بھی آپ کی پرچیزنگ ایزی ہو جائے گی. کوئی اس میں وہ نہیں ہے, مسئلے والی چیز نہیں ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے بھی کچھ سوال ہیں جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن کا استعمال کریں یا ہمیں ای میل کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں, فیس بک پیج کو لائک کریں اور انسٹاگرام کو فالو کریں.